بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشار. پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی سے متعلق سیاسی تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی حکمرانی میں اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم کی کارکردگی کا سرعام پوسٹ مارٹم کر دے، اور نہ ہی محسن نقوی اتنے پہلوان وزیر داخلہ ہیں. وہ تو ترجمان ہیں ان کے جو نظر آتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. قوم جان گئی تھی کہ محسن نقوی کے منہ میں زبان ان کی اپنی نہیں، وہ کسی اور کی زبان بول رہے تھے. تصدیق ان کے بیان کے دوسرے دن پاکستان آرمی کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے اس بیان سے ہو گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت ایک ربڑ سٹیمپ سے زیادہ کچھ نہیں. قومی فیصلے پارلیمنٹ یا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں، کہیں اور ہوتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کے نئے منصوبوں کے قیام کے مشورے کے ایک روز بعد فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بہتر انتظامی نظام کی جانب بڑھنا ہوگا. وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، آبادی اور ریاستی ضروریات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. انتظامی اصلاحات سے متعلق کوئی بھی فیصلہ عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے. ان کے مطابق پاکستان کے تمام سیاسی اور انتظامی معاملات کا راستہ آئین، قانون اور جمہوری امر سے ہو کر گزرتا ہے. سوشل میڈیا پر DGISPR کے بیان کو آسان لفظوں میں دانشور لکھتے ہیں کہ 1973 سے آج تک اسمبلی میں وہی خاندان، وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی نوابزادے اور انہی علاقائی سیاسی جماعتوں کے نمائندے اسمبلیوں میں نظر آتے ہیں. اگر الیکشن جیت جائیں تو جمہوریت اور اگر ہار جائیں تو دھاندلی اور امریت. محسن نقوی اور پاک فوج کے ترجمان کے حالیہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعت پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں شکست کے بعد مسلم لیگ نون پر نہ صرف انتخابات چوری کا الزام لگایا بلکہ جوش خطابت میں کہا کہ ہم فارم 47 کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ ان کے والد آصف علی زرداری فارم 47 ہی کے ووٹ سے صدر پاکستان ہیں. وہ بلاول جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی شکست پر بنگڑے ڈال رہے تھے. بلاول بھٹو کی انقلاب بازیوں کے تناظر میں پاک فوج کے ترجمان نے جو کہا قوم اس کی تائید کرتی ہے. اگر پاک فوج انتظامی اصلاحات کے حوالے سے اپنی سوچ میں سنجیدہ ہے تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پر پاک فوج کا احسان عظیم ہوگا. 2018 میں لکھے ہوئے ایک کالم میں نے لکھا تھا کہ پاکستان کو ان موروثی، موقع پرست اور منافق سیاستدانوں سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام رائج کیا جائے. پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دے دیا جائے. ہر صوبے کا ایک گورنر ہو اور اختیارات کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے سپرد کر دیے جائیں. قومی خزانے پر بوجھ وزیروں کے مشیروں اور مشیروں کے مشیروں اور ان کے قلم فروش درباریوں سے نجات دلائی جائے. صدر اور گورنر کا الیکشن براہ راست کیا جائے. پاکستان کے غیور عوام جانتی کہ آج بھی پاکستان میں ان کی حکمرانی ہے جو پہلے نظر آتے تھے اب نظر نہیں آتے. وہ سر پر سلیمانی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں. مطلب ہے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بہت شکریہ ناظرین. زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت.
جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔